بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا سے جرائم کے خاتمے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ان قوانین کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرائم اور برائی کا خاتمہ ہو جائے، مجرم جرم کرنے سے پہلے سزاؤں کا تصور جب دل میں لائے گا تو وہ جرم سے رک جائے گا۔ اس لیے قوانین بھی بنائے جاتے ہیں، سزاؤں کا نفاذ بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قوانین بھی ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جرائم کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ بدامنی، ظلم و زیادتیاں، چوری ڈکیتیاں، قتل و غارت گیریاں ویسے ہی دنیا میں ہیں۔ تو جب جرائم بھی باقی ہیں، قانون بھی بن رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب ڈر نہیں رہا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان، اہل اسلام کو، ساری دنیا میں بسنے والے مردوں اور عورتوں کو، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، سب کے سامنے ایک آیت رکھ رہے ہیں، ایک ضابطہ رکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ، دیا ہوا قانون ایک آیت ہے جو عربی، عجمی، کالا، گورا سبھی پر اثر انداز ہوگی۔ اہل ایمان میں سے ہو، اہل اسلام میں سے ہو، اہل تقوی میں سے ہو، دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، اس کے سامنے جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس کا دین، اس کی دینداری، اس کا ایمان، اس کا اسلام اور اسلامی تعلیمات اس کو اس آیت کے سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا، دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن ایسے گزارنا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، وزن اعمال اور ترازو لگیں گے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی گنی جائیں گی۔ فلا تظلم نفس شیئا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی بدلہ ملے گا اچھائی کی صورت میں، برائیاں ہوں گی بدلہ ملے گا جہنم کی صورت میں۔ اہل ایمان، اہل تقوی، جس کے دل میں خوف خدا ہو، دین کی سمجھ ہو،
جب وہ اس طرح کی آیت سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لاکھوں کی مالیت کا سامان اس کے سامنے ہوگا، پورا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ جرم کر سکتا ہے، لیکن اس کو جرم سے یہ آیت روک رہی ہوگی کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج تو جرم تو کر لے گا لوگوں سے چھپ کر، کل اللہ کے سامنے پکڑ میں آ جائے گا۔ آج لوگوں کی نظروں سے چھپ کر تو جرم کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے تو پکڑ میں نہ آئے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا، قرآن کی آیت ہمیں اس بات کو یاد دلا رہی ہے، سمجھ لینا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں پاؤ گے، برائی کی ہوگی دنیا میں اس برائی کے کرنے کے بعد بچ گئے ہوگے، آخرت میں نہیں بچو گے، آخرت میں نہیں بچو گے۔ تو اس طرح کی آیتیں جو ہوتی ہیں، ان آیتوں کا اثر اہل دین، اہل ایمان، اہل تقوی کے دلوں پر ہو جایا کرتا ہے، ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ اس طرح کی آیتیں ان کی زندگیوں کو بدل دیا کرتی ہیں، وہ دن کی روشنی میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، وہ اکیلے ہوں یا مجمع میں ہوں، ان کو ایک بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج اگر میں سب سے چھپ کر کوئی گناہ کر بھی لوں گا اور کوئی برائی کر بھی لوں گا اور بچ بھی جاؤں گا، اللہ کے سامنے تو پیش ہو کر پکڑ جاؤں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ فرما رہے ہیں اچھائی کرو گے وہ بھی تم دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، برائی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جس انسان کے سامنے دینی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، اللہ کے بیان کردہ ضوابط اور اصول ہوں، وہ بڑا سنبھل کر زندگی گزارا کرتا ہے، وہ بڑا ڈر کے زندگی گزارا کرتا ہے، قانون کے ڈر سے، قوانین کی پاسداری کرنے والا جرائم سے اور جرم سے، سزاؤں سے بچ جایا کرتا ہے، دنیا کی سزاؤں سے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ خوف خدا جب دل کو لگ جائے، خوف خدا جب دل کو لگ جائے، احساس جب دل کو لگ جائے کہ ایک دن تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بھائی کیا جواب دوں گا؟ اور خدا نہ کرے یہ احساس دل سے ختم ہو جائے اور دل بجھ جائے، دل مردہ ہو جائے، جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، قبرستان بھی جا رہے ہیں، قبروں میں بھی اتار رہے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں کہ ایک دن میرا بھی جنازہ اٹھے گا، میں نے بھی قبرستان میں جانا ہے، مجھے بھی دفنایا جائے گا، میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی، میں نے بھی پھر اللہ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر سارا قرآن بھی اس کے لیے نعوذ باللہ بے عمل ہے، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے قوانین اور قرآنی احکامات کی جو صحیح تصویر اور اس پر عمل کرنے کے جو صحیح لوگ تھے وہ صحابہ کے زمانہ تھا۔ ان کے دل و دماغ میں، ان کے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ تصور رہا کرتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی سزاؤں میں بچ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے وہ معاشرہ، مدینہ کی سوسائٹی سارے جرائم سے پاک تھی، صاف تھی، وہاں پہ جرم اور جرائم نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں پہ چوری اور ڈکیتیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، وہاں پہ قتل و غارت گریاں نہیں ہوا کرتی تھیں، وہاں کسی کے مال کو حلال سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہاں ایک تصور دن میں زندہ تھا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
لیوم القیامہ، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بھائی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. یہ تصور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا تازہ تھا کہ وہ سارے برائیوں سے محفوظ تھے، محفوظ تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول برائی ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے تو مغالطے میں کہہ رہی ہو، نہیں مجھ سے برائی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، اکیلے بدکاری ہوئی ہے، اکیلے برائی ہوئی ہے. لیکن اس خاتون کو دنیا کی سزا کا بھگتنا آسان معلوم ہو رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس برائی کی سزا پتھروں سے سنسار کرنا ہے، رجم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادھر سے آ رہی ہے، آپ ادھر چہرہ پھیر رہے ہیں کہ بھائی تو ہو سکتا ہے غلطی میں یہ بات کہہ رہی ہو، جاؤ جاؤ. وہ ادھر سے آتی نہیں، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کریں، مجھے دنیا میں پاک ہونا ہے گناہوں سے، اللہ کے سامنے پاک ہو کر جانا ہے. ادھر سے آتی ہے، آپ ادھر چہرہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے مغالطہ ہو گیا ہو، کوئی اور جرم ہو گیا ہو، نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے سزا دے کر پاک کریں. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ جو جرم مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا پتھروں سے سنسار کر کے مجھے جان سے مارا جائے گا، یہی سزا ہے. لیکن اس کو پتا تھا کہ دنیا میں سزا بھگت لینا آسان ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر سزا، اور پھر اس سزا میں جہنم، وہ تو بڑا مشکل ہے، وہ تو بڑا مشکل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی زندگی غفلتوں اور گناہوں میں گزری تھی، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی میں. انتقال سے قبل اپنے بچوں کو، اولاد کو جمع کیا اور ان سب کو کہنے لگا میں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت پر عمل کر لینا، میری بات مان لینا. جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو، میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، اور پھر اس راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دینا، بالکل بکھیر دینا. اس کی اولاد نے اس کے انتقال کے بعد ابا کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ بکھیر دی، منتشر کر دی، پھیلا دی، فضاؤں میں اڑا دی، ختم کر دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ذرے کو جمع کرو، اور پورا جسم اس کا بنا کر اس کو میرے سامنے لا کر پیش کرو. فرشتوں نے اس کے جسم کو دوبارہ سے فضاؤں سے راکھ جمع کرنا اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. ذرات کو جمع کرنا، جسم کو جو پہلے بنا سکتے ہیں دوبارہ بنانا ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے جسم کو صحیح کیا گیا، روح ڈالی گئی، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی. اللہ نے کہا کیا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تیرا جسم راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تو سزا سے بچ جائے گا؟ جو تو نے دنیا میں جرائم کیے ہیں اور جو تو نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میری اولاد میرے جسم کو جلا دے گی، جسم راکھ ہو جائے گا، فضا میں منتشر ہو جائے گا، فرشتے جمع نہیں کر سکیں گے، اللہ جسم کو دوبارہ بنا نہیں سکیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا تو؟ وہ کہنے لگا اے اللہ نہیں، یہ بات نہیں تھی، مجھے پتا تھا تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پوری طرح قدرت ہے، پھر تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ خوف خدا تھا، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا؟ خوف خدا نے مجھے اس طرح کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اللہ کے سامنے اتنے سارے گناہوں کو لے کر کیسے پیش ہوں گا؟ میں اتنا بڑا مجرم، میں اتنا بڑا گنہگار، سیاہ کار اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اے اللہ اس خوف خدا نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ نے فرمایا سچ کہتا ہے، تیرا یہی خوف خدا اور تیرا یہی ڈر
اور تیرا یہی احساس کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے گناہ کی پیش ہوں گا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ ایک عمل ہے جو زمانہ جاہلیت میں، گزرے زمانے میں کسی نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا تذکرہ کیا۔ اجازت نہیں ملتی اس طرح کرنے کی کہ ہر ایک اپنی لاش کو جلانا شروع کر دے، لیکن بات بتانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ خوف خدا دل میں اگر یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ احساس ایسا ہے کہ مغفرت ہو جائے کرتی ہے، مغفرت ہو جائے کرتی ہے۔ آج ہمارے دل اس چیز سے خالی ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں۔ ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، ساری برائیاں ہیں۔ ساری برائیوں کے ساتھ اگر ایک احساس دل میں ہے کہ یار مرنا تو ہے، تو پھر بھی بچت ہے۔ اور اگر ساری برائیوں کے ساتھ دل میں یہ احساس بھی مر چکا ہے کہ بھائی سب مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دوں گا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اپنے دلوں میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ احساس اور یہ فکر آخرت، یہ خوف خدا، یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر زندہ کریں بھائی، زندہ کریں، زندہ کریں، اس کو جگائیں، اس مردہ دل کو زندہ کریں۔ کثرت تلاوت سے بھی یہ دل زندہ ہوا کرتا ہے، اور اپنے گناہوں پر ایک دو قطرے آنسو کے گر جائیں، اس سے بھی یہ دل زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس اور محفل اور اہل اللہ کی صحبت اور جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے پاس کچھ دیر جا کر بیٹھنے سے بھی دل زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اگر ابھی پیدا ہو گئی، یہ دل زندہ ہو گیا، یہ دل زندہ ہو گیا۔ اس دل کو اٹھائیں، بیدار کریں، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے سامنے پیشی ہو اور پھر سزائیں لگ رہی ہوں، اس وقت تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس وقت تو سزائیں نافذ ہو رہی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔